الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے، چونکہ پیچھے سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ جو مرتد ہو جائیں گے، نافرمانی کی حالت میں جن کی موت آئے گی، ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائیں گے، یا ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کریں گے، تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال کو ختم کر دیں گے، یعنی نیکیوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ کسی بھی نیکی کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان کے ساتھ اگر نیکی کی جائے گی تو ہی فائدہ ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ نے آج کی آیت میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی ان لوگوں نے، یہ آیت در حقیقت حضرات صحابہ اکرام، ان حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن سے ایک جھڑپ میں رجب کی پہلی تاریخ کو کسی مشرک کا جہاد میں قتل ہوا، تو وہ لوگ اس تردد میں تھے کہ نہ معلوم ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، کیا اللہ تعالی اس کو معاف فرمائیں گے یا نہیں؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ہجرت کی ہے، مدینہ منورہ آئے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کر رہے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو وہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر آپ سے دشمن لڑنے کو آ جائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے۔ دشمن سے لڑنا جو آپ کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، دین کی دشمن ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی شیطان اور اس کے پیدا کیے ہوئے خیالات کا مقابلہ کرے، تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں ہے۔ اسی طرح خود اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو کچلنا، یہ جہاد کے اندر شامل ہے۔
اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نفس کی ناجائز خواہشات کا مقابلہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شامل فرمایا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی غازی کو سامان تیار کر کے دے دیا، اور اسی طرح کسی قلم کار نے اپنے قلم سے ایسے مضامین تیار کیے کہ جس سے مجاہدین کو ہمت ملتی ہے، یا کسی نے اپنے مضمون سے کسی علمی انداز سے کسی کی مدد کی، تو یہ بھی یا اسلام کی تبلیغ میں اپنے قلم کو استعمال کیا، اپنی جان کو، مال کو، عزت کو، آبرو کو، اپنے اوقات کو اسلام کے لیے خرچ کیا۔ ہر وہ چیز جو اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں جس کو محنت کے ساتھ لگایا جائے گا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ شیطان کی چالوں کا مقابلہ کرنا ہے، شیاطین انسانوں میں سے ہوں، شیاطین جنات میں سے ہوں، ہر ایک کا مقابلہ کرنا۔ اسی طرح ناجائز خواہشات کو کچلنا، یہ تینوں قسمیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ یقیناً اللہ تعالی مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت پڑھی گئی، اس کے اندر یہ آیت در حقیقت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ یہاں آیت نازل ہوئی، اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے کہیں، قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، گناہ زیادہ ہے۔ ومنافع للناس، ہو سکتا ہے کسی کو جوا کھیلنے میں یہ لگے کہ مال آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ شراب پینے سے مزہ بڑا آتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ مستی آتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ طاقت مل جاتی ہے، وقتی طاقت مل جاتی ہے۔ تو لیکن آپ ان کو بتائیں کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ لوگوں کو منافع سے زیادہ ان دونوں کے نفعوں سے زیادہ ان دونوں کا گناہ بڑھا ہوا ہے کہ یہ عقل کو خراب کر دیتا ہے، جوا انسان کو بیکار بنا دیتا ہے۔ لہذا ان کے فائدے سے زیادہ ان کی برائی ان کے اندر زیادہ ہے کہ عقل معاف ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، شراب عرب کی گھٹی کے اندر شامل تھی، چنانچہ اللہ نے اس کا حکم ایک دم سے نازل نہیں فرما دیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ پہلے سورہ نحل میں آیت نمبر 67 کے اندر اللہ نے یہ ایک لطیف باریک اشارہ فرمایا کہ نشہ لانے والی چیزیں یہ اچھی نہیں ہوتی۔ سورہ نحل کے بعد پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ شراب کے نتیجے میں انسان سے بہت سی ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو گناہ ہیں، اگرچہ اس میں فائدہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، گناہ کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ نے نقصان کو بیان فرمایا۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا
لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ پھر بالآخر سورہ مائدہ میں اللہ نے شراب کو ناپاک بیان فرما دیا اور فرما دیا کہ شراب یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بالکل بچا جائے گا، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے۔ تو چنانچہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے بہا دیے گئے اور شراب پانی کی طرح وہاں کی نالیوں میں بہنے لگی۔ بہرحال شراب کا حکم اللہ نے کہ ناجائز ہونے کا تدریجاً آہستہ 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 4-5 دفعہ میں جا کر اللہ نے شراب کے ایک قطرے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو آج کی دوسری آیت میں جو آج تلاوت ہو رہی ہے اس میں شراب اور جوئے کے نقصان کو اللہ نے بیان فرمایا، اور تیسرا حکم یہ بیان کیا گیا، بعض صحابہ اکرام نے صدقے کا ثواب سن کر اپنی ساری جمع پونجی کو صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا اور گھر والے بھوکے رہ گئے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ صدقہ وہی درست ہے جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہو جائیں، اور صدقے میں اللہ رب العزت والجلال نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے 1 درہم ہے تو آپ اس کو بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ضرورتوں سے گھر والوں کی، آل اولاد کی، بچوں کی نان نفقے سے زیادہ ہو تو ضرور صدقے کا حکم ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ نے یہی بیان فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں قُلِ الْعَفْوُ، جو تمہارے اخراجات سے زائد ہو، جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہو اس کو خرچ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہارے سامنے تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ حرام کا معاملہ ہو، حلال کا معاملہ ہو، جوئے کا معاملہ ہو، شراب نوشی کا معاملہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو، ایمان لانے اور ہجرت کرنے کی بات ہو، اور دشمنوں سے یا اپنے نفس سے یا اپنے خواہشات سے لڑنے کا مقابلہ ہو، کوئی بھی حکم ہو، اللہ احکامات کو بیان کرنے میں صاف صاف راستہ اختیار کرتا ہے تاکہ تمہارے سامنے غور و فکر اور تدبر کے راستے کھلے رہیں۔ غور و فکر کر کے اعمال پر پابند ہونا چاہیے۔ یہ آج دوسری آیت کے آخری حصے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، یعنی پچھلی آیت میں جن لوگوں کے حالات بیان ہوئے ان کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، انتہائی مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر،
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یہ لوگ آپ سے شراب، لکھا ہے کہ یہ شراب کی حرمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ چنانچہ یہ لوگ آپ سے، اللہ فرماتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بہت سے احکامات اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن میں نازل فرمائے، جس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بڑا بھاری گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے مستی آتی ہے، مجھے لطف آتا ہے، لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدے بھی ہوں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، گناہ زیادہ ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ آدمی شراب پینے کے بعد گناہ کے کام کرنے لگتا ہے، زبان اور عقل دونوں کا ملن نہیں ہو پاتا، اور اللہ پوچھتے ہیں، اللہ سے یا آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دیں قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکامات کو تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ سبحان اللہ۔